کی دلیل سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال آمین. رواہ الدارقطنی فی سننہ. اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں لائے ہیں اور اس کو حسن قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو زور سے آمین کہتے. زور سے آمین کہتے. اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، رفع صوتہ تو اپنی آواز کو بلند کرتے، یعنی اونچی آواز میں کیا کہتے؟ آمین. آمین کہتے. حدیث بتا رہی ہے کلیئر کہ آمین زور سے کہنی. اور یہ حدیث کہاں کی ہے؟ سنن دارقطنی کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310. اور اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستدرک میں بھی لائے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق ہے. ان لوگوں نے اگرچہ اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا، لیکن اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں وہ اتنے ہائی کلاس کے راوی ہیں، اتنے اچھے راوی ہیں، اتنے تقوی اور طہارت والے راوی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرائط ہیں، کڑی شرائط ہیں، ان شرائط پر وہ راوی کھرے اترتے. بات کلیئر ہو گئی؟ آمین آپ کو زور سے بولنی ہے. سری جہری نماز میں، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، جب امام جو ہے زور سے قرات کر رہا ہو اور وَلَضَّالِّينَ جب آپ کہے تو آپ کو آمین زور سے کہنا ہے. اور آمین کہنے پر ثواب بھی ہے، اور اتنا زبردست ثواب ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. رواہ البخاری فی کتاب الاذان ورواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاذان میں لائے ہیں، اور امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے، غور کیجیے. امام بخاری جو باب قائم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ باب جہر المأمومین بالتامین، یعنی مقتدی لوگ آمین زور سے کہیں. یہ امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں. کیا امام بخاری 24 نمبر تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں اور حدیث ذکر کر رہے ہیں، اور حدیث پر جو باب قائم کر رہے ہیں، باب پر غور کیجئے. باب جہر المأمومین بالتامین، یعنی مقتدی زور سے آمین کہے گا. اور صحیح بخاری میں آپ کو یہ حدیث 781 نمبر پر ملے گی، اور صحیح مسلم میں 410 پر ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، فامنوا تو تم لوگ بھی آمین کہو. کیوں؟ فانه من وافق تامینہ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. آمین کہنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کوئی بیچارہ آمین کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھا، ہمارے مولوی صاحب نے کبھی نہیں بتایا. میرے بھائی، میرے دوست، تم نبی کے امتی ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، بباغ دہل سنا رہا ہوں، سر بازار سنا رہا ہوں، حدیث کا حوالہ دے کے سنا رہا ہوں. اگر ہو مسلمان، اگر ہو اپنے نبی کے امتی، اگر دل میں ہے نبی کی محبت، تو آمین جہری نمازوں میں زور سے کہنا شروع کرو. کیونکہ یہ آمین، اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اس سے بھی کلیئر حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری کے اندر 782 نمبر میں، اور صحیح مسلم میں 410 نمبر میں. اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. فانه من وافق قوله قول الملائکہ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ سورہ فاتحہ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کے بعد
کوئی بھی سورے پڑھیں، اس میں بہت ڈیٹیل ہے، وقت میرے پاس کم ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ مغرب میں آپ کو کتنی لمبی قرات کرنی ہے، عشاء میں کتنی لمبی کرنی ہے، ظہر میں کتنی لمبی کرنی ہے، وہ تفصیلات آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی۔ آپ شارٹ میں اتنا سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورے قرآن کا کوئی بھی حصہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جب آپ اپنی قرات کو کمپلیٹ کر لیں تو تھوڑی دیر کے لیے 2-4 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بعد آپ 4 سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں۔ یعنی رکوع میں جانے کے پہلے اور قرات ختم کرنے کے بعد 4-5 منٹ کے لیے آپ سائلنٹ ہو جائیں۔ یہ دیکھیے نبی کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھنا سنت، اور جہاں نبی خاموش ہو رہے ہیں وہاں خاموش ہونا سنت۔ اگر نبی اپنی نماز میں 5 سیکنڈ کے لیے بھی خاموش رہے تو وہ 5 سیکنڈ کا خاموش ہونا بھی نبی کی ایک سنت بن گیا۔ دلیل سنیے، وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، رواه أبو داود في كتاب الصلاة ورواه الترمذي في كتاب الصلاة۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 778 اور سنن ترمذی میں امام ترمذی حدیث نمبر 251 لائے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 جگہ خاموش رہتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، کانا یسکت سکتتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جگہ نماز میں خاموش رہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد نہیں، 2 جگہ۔ کہاں کہاں؟ اذا استفتح الصلاۃ، جب نماز اسٹارٹ کرتے، جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز اسٹارٹ کی، شروع کی، تب آپ خاموش رہتے، اور اس خاموشی کے دوران آپ کیا پڑھیں گے میں بتا چکا ہوں، اللہم باعد بینی والی دعا۔ ایک تو وہاں پہ خاموش رہتے، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا، اور جب پوری قرات پڑھ لیتے تب خاموش رہتے۔ راوی کتنا چالاک ہے، راوی کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جب پوری قرات کر لیتے تب خاموش رہتے۔ اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ قرات پڑھ کے خاموش رہتے تو ہمارے وہ بھائی جو زور سے آمین کہنے سے چڑھتے ہیں وہ پھٹ سے کہہ دیتے دیکھو قرات کر کے جب خاموش ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے تب خاموش رہتے۔ صحابہ نے کسی کو تعویل کرنے کی گنجائش نہیں دی، صحابہ نے ہر بات کو کلیئر بتا دیا۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا، جب پوری قرات اللہ کے نبی پڑھ لیتے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، اب رکوع میں جانے والے ہیں، تب تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ کو رکوع میں جانے کے پہلے 5 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے خاموش رہنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب آپ رکوع میں جائیں، تصویر دیکھیں، تصویر نمبر 5 دیکھیں، فلیکس میں تصویر نمبر 5 میں رکوع کا طریقہ دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر نمبر 5 میں نماز پڑھنے والے کی پیٹھ بالکل سیدھی ہے، بالکل سیدھی ہے، ہاتھ اس کے کہاں پر ہیں؟ گھٹنے پر ہیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تصویر نمبر 6 دیکھیں، تصویر نمبر 6 میں اسی کو زوم کر دیا گیا کہ وہ رکوع میں آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھیں گے گھٹنے پر، ہاتھوں کو سمیٹ کے نہیں رکھنا، ہاتھوں کو کھول کے رکھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کے اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھنا ہے۔ یہ رکوع کا طریقہ جو آپ اس فلیکس میں دیکھ رہے ہیں، یہی طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ رکوع کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ رکوع کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے رکوع کرنا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والوں رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کو یاد کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ تو سورہ حج کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز میں ہمیں رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن رکوع اور سجدہ کا حکم دے رہا ہے، لیکن قرآن ڈیٹیل نہیں بتا رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے رکوع کرو،
لیکن رکوع کیسے کریں یہ قرآن نہیں بتا رہا، حدیث بتا رہی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ارکع حتی تطمئن راکعا۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی سے جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا اس سے کیا کہا کہ جب تم رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، راجدھانی ایکسپریس کی طرح بس کھٹ سے کھڑے ہوئے کھٹ سے رکوع میں گئے کھٹ سے رکوع سے نہیں، حتی تطمئن راکعا، رکوع اطمینان سے کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث ہے، رفع الیدین کی حدیث ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، رفع الیدین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی آپ رفع الیدین کریں گے۔ اب میں رکوع کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث اٹھائیے، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ حدیث یوں ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو نہ تو آپ اپنی پیٹھ کو نیچا کرتے نہ اونچا کرتے، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ، درمیانہ رکھتے، بیچ کا رکھتے۔ آپ تصویر نمبر 7 اور 8 دیکھیے۔ تصویر نمبر 7 میں رکوع کرنے والے کی پیٹھ تھوڑی سی اونچی ہے، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ تصویر نمبر 8 میں رکوع کرنے والا زیادہ جھکا ہوا ہے، دونوں طریقے غلط ہیں۔ تصویر نمبر 5 کا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ آپ رکوع جب کر رہے ہوں اور آپ کی پیٹھ پر اگر کوئی برتن رکھ دیا جائے پانی کا تو وہ برتن بالکل سیدھا رہے، وہ گرے نہ، اتنی سیدھی آپ کی پیٹھ رہے۔ یہ بات بھی عبدالغفار کی اپنی بات نہیں، حدیث سنیے۔ حدیث ہے وعن وابسة بن معبد رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر۔ حضرت وابسہ ابن معبد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جب آپ رکوع کرتے سوى ظهره تو آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی رہتی، اتنی سیدھی رہتی، حتى لو صب على الماء، اگر آپ کی پیٹھ پر پانی رکھ دیا جاتا لاستقر، تو وہ پانی کا برتن سیدھا رہتا، وہ گرتا نہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں رکوع کا طریقہ۔ اور رکوع میں جو آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں یہ جو ہے بالکل آپ کے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھی رہنی چاہیے اور آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی رہنی چاہیے۔ حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں انہوں نے صحابہ کی ایک بڑی تعداد سے کہا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے کہا، انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم لوگوں کو اللہ کے رسول کی نماز، مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے، میں تم لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھے تک اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرتے، أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، تو آپ اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھتے، وَحَصَرَ ظَهْرَهُ، اور اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھی رکھتے۔ تو میرے بھائیوں تصویر نمبر 5 میں جو رکوع کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس طریقے کو ایک صحابی رسول صحابہ کی ایک جماعت سے کہہ رہا ہے کہ میں تم کو اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع کا یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ایک بات کا اور دھیان رکھیے، بہت سے لوگ جب رکوع میں ہاتھ اپنا رکھتے ہیں گھٹنے پر تو آپ تصویر نمبر 5 میں دیکھیے ہاتھ جو ہے بالکل ٹائٹ ہے، بالکل سیدھا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ بیچ کا ایسے موڑے رہتے ہیں۔ ہاتھ بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے تیر کی طرح، حدیث کے الفاظ سنیے، ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتتجافى عن جنبيه، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور ایسے رکھتے کہ جیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ رکھیں لیکن ایسے رکھے رہیے جیسے پکڑے ہوئے ہیں، اور ووتر یدہ، اور اپنے ہاتھوں کو تیر کی طرح بالکل سیدھا رکھتے۔ تصویر نمبر 5 میں آپ دیکھیے کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، بالکل سیدھا رکھا ہوا ہے۔
فتتجافى عن جنبے، اور ہاتھ آپ کا بغل سے دور ہونا چاہیے، بغل میں سٹا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر نمبر 5 میں جو ہے ہاتھ نماز پڑھنے والے کا بغل سے پہلو سے دور ہے، تو پہلو سے ہاتھ دور بھی رہے اور بالکل سیدھا رہے، اور گھٹنے پر آپ کا ہاتھ مضبوطی سے رکھا رہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں رکوع کا طریقہ۔ اب رکوع میں آپ پڑھیں گے کیا؟ عام طور سے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ دعا ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کو میں وہ حدیث سنا دے رہا ہوں، یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر، اور حدیث کا نمبر آپ نوٹ کر لیں 772، 772۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث کلیئر بتا رہی ہے کہ ہم لوگ جو عمل کر رہے ہیں، رکوع میں جو سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بہت قاعدے سے بتا دیتا ہوں کہ رکوع کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق آج اکثریت رکوع نہیں کرتی ہے۔ کسی کی پیٹھ نیچی ہے، کسی کی پیٹھ اونچی ہے، کسی کا سر اونچا ہے، کسی کا سر نیچا ہے، کوئی تو بس جھک رہا ہے۔ میں نے اپنے بڑے خاص لوگوں کو دیکھا، اور بار بار سمجھا بھی چکا ہوں لیکن نہیں سمجھتے، کیونکہ دل میں یہ احساس ہے نہیں کہ میں نماز غلط پڑھ رہا ہوں۔ نماز آپ کی اگر حدیث کے مطابق نہیں ہوگی، سنت کے مطابق نہیں ہوگی، پھٹکار دی جائے گی، چہرے پر مار دی جائے گی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، لا یتم الرکوع والسجود، وہ رکوع اور سجدہ قاعدے سے نہیں کرتا ہے، تو حضرت حذیفہ جو اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ما صلیت، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جائے، اس حدیث کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز نہیں ہوتی، تو غلط نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے برا لگے یہ ہو سکتا ہے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کتاب الاذان کی حدیث نمبر 791۔ ایک صحابی دوسرے آدمی کو جو رکوع اور سجدہ قاعدے سے نہیں کر رہا ہے، اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ما صلیتا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ ولو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ علیہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری موت ہو گئی، اللہ کے نبی کی نماز نہیں، باپ دادا والی نماز، اپنے مسلک والی نماز، اپنے گھر والی نماز، اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری موت ہو گئی، تو یاد رکھو متا، تم ایسی موت مرو گے جو محمد رسول اللہ کے دین پر نہیں ہوگی، وہ کسی اور دین پر ہوگی، اس فطرت پر وہ موت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی موت سے بچائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، رکوع کا جو طریقہ میں نے بتایا، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات، اس میں کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، میں آپ سب سے کہوں گا کہ اپنا رکوع صحیح کر لو میرے بھائیو، اپنا سجدہ صحیح کر لو، اپنی نماز صحیح کر لو۔ تو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ 3 بار پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے سبحان ربی العظیم 3 مرات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھتے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھتے۔ تو 3 بار آپ سبحان ربی العظیم پڑھیے۔ اس کے علاوہ بھی رکوع کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ابھی ہمارے عزیز بھائی خورشید محمدی صاحب نے ایک کتاب کا نام لیا تھا حصن المسلم، دعا کی کتاب ہے، پاکٹ سائز میں آتی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، حوالوں کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کو آپ خرید لیں، ہندی میں بھی آتی ہے، اردو میں بھی آتی ہے، انگلش میں بھی آتی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو رکوع اور سجدے کی بہت ساری دعائیں ملیں گی۔ ایک دعا تو یہ ہوگی سبحان ربی العظیم، اور میں 2 دعائیں آپ کو اور بتا دے رہا ہوں ایسے ہی حوالے کے طور پر۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 794، حدیث نمبر 817، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، کون سی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم
ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا رکوع میں اور سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے تھے۔ تو آپ عادت بنائیے، کبھی یہ دعا پڑھ لیجئے، کبھی وہ دعا پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی سے جو دعائیں ثابت ہیں سب پڑھیے، سب پر عمل کیجئے۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ حدیثوں سے جو بات ثابت ہے، اگر دو طرح سے ثابت ہے دونوں طریقے پر عمل کرو، لیکن ثابت تو ہو۔ ایک طریقہ غلط ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ثابت ہے، تو اسے ہم غلط مانتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ رکوع کی دعائیں سبحان ربی العظیم بھی ثابت ہے، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور ایک اور دعا بھی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جس کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم حدیث نمبر 487 میں لائے ہیں، یہ دعا بھی آپ پڑھیے۔ تو یہ ساری دعائیں آپ رکوع میں پڑھیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاں ایک خاص بات اور میں آپ کو بتا دوں، رکوع میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ رکوع میں آپ قرآن، رکوع ہی میں نہیں سجدے میں بھی آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، منع کیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ کو قیام کی حالت میں کرنی ہے، رکوع اور سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر ملے گی کتاب الصلاۃ میں، حدیث نمبر 479۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع میں یا سجدے میں قرآن پڑھوں۔ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، رکوع کے اندر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، اور جہاں تک سجدے کا سوال ہے تو سجدے میں خوب دعا کرو، سجدے میں خوب دعا کرو۔ فَقَمِنُوا أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کیونکہ سجدے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، سجدے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نماز چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، چاہے آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، سجدے کے عالم میں جو دعا مانگی جاتی ہے